اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ نساء کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور ہم آیت نمبر 4 کا ترجمہ کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ادا کرو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ، یعنی جب شادی ہوتی ہے تو عورت کو مہر دیا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنا مہر ہے، اس کے بدلے میں آپ سے شادی کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو مہر دو خوش دلی کے ساتھ، یہ نہیں کہ مہر بتا تو دیا نہیں، کھا جاؤ، یہ نہیں کرنا۔ پھر اگر چھوڑے وہ اپنی خوشی سے، یعنی آپ کو اگر اپنی خوشی سے وہ چھوڑ رہی ہے تو تمہارے لیے کچھ حصہ ہے مہر کا، یعنی پھر آپ اس کا کچھ حصہ استعمال کر سکتے ہو جتنا وہ چھوڑ رہی ہے، اور کھاؤ اسے خوشگوار سمجھ کر بے کھٹ کے، یعنی پھر آپ کے دل کے اندر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور آپ اس کو آرام سے جو اس نے چھوڑا ہے آپ کے لیے وہ آپ کھا سکتے ہو۔ نہیں چھوڑ رہے تو آپ کو وہ سختی پر نہیں، آپ نے اس کو جو ہے وہ چھڑوانا ہی ہے، یا اس حساب سے کہ میں اس کو مہر اتنا تو بتا رہا ہوں لیکن دوں گا نہیں، یہ نہیں کرنا۔ اور نہ دو کم عقل یتیموں کو اپنے مال جس کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ گزران، اور کھلاؤ انہیں اس میں سے، اور پہناؤ بھی، اور سمجھاؤ انہیں اچھی اچھی باتیں۔ یعنی جو یتیم ہیں ابھی وہ اتنی پختگی پر نہیں پہنچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے مال جو آپ کے پاس، جن کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کا نگران بنایا ہوا ہے، تو انہی میں سے ان کو کھلاؤ بھی پلاؤ بھی، سمجھاتے رہو ان کو اچھے طریقے سے، کیونکہ یہ جو مال ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ایک ذریعہ گزران ہے، یعنی اس کے ذریعے آپ نے زندگی کی اپنی ایک ذریعہ معاش چلاتے رہو گے، تو آپ اس کو اگر وہ ویسے دے دو گے تو وہ ابھی بچہ ہے، وہ اس پختگی پر نہیں پہنچا ہے، تو اس نے ادھر ادھر کر دینا ہے، کھا جانا ہے، تو آپ نے اس کو تب تک اس کو نہیں دینا ہے جب تک وہ ایک پختگی پر نہ پہنچے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جانچتے رہو یتیموں کو یہاں تک وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر تک، یعنی وہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ نکاح کی عمر تک پہنچ گئے، اور ان کو تب تک آپ نے صرف جانچنا ہے، ان کے حوالے وہ دولت نہیں کر دینی ہے کہ یہ لے لو، یہ بھائی یہ تمہاری ہے، پھر وہ جس طرح مرضی اڑاتا پھرے، اور کہو کہ بھائی یہ تو اسی کی تھی، میں نے تو دو دی تھی، یہ تو کھا گیا، یہ نہیں کرنا۔ پھر اگر پاؤ تم ان میں عقل کی پختگی، یعنی وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کے عقل جو ہے وہ ایک پختگی اس پہ آ گئی ہے، وہ سمجھدار بندہ بن گیا ہے، تو دے دو ان کو ان کے مال، تو پھر ان کو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور نہ کھاؤ اس کا مال فضول خرچی کر کے کہ کہیں جلدی وہ بڑے نہ ہو جائیں اور مطالبہ نہ کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ پھر آپ ان کو ان کے حوالے کر دو، اور فضول خرچی کر کے نا ان کے مال آپ نے ختم نہیں کر دینے کہ بڑا ہو جائے گا مجھ سے مانگ نہ لے، اس لیے میں سارا کام پہلے ہی ختم کر لوں اس کا، کہ یہ بڑا ہو جائے گا مجھ سے مانگے، میں تو کہوں گا بھائی تم تو سارا کھا گئے تھے، جس طرح کافی لوگ کرتے بھی ہیں کہ میں جو نا وہ آگے پیچھے جو نا مر نہ جاؤں، کوئی اور نہ لے جائے، تو میں ایسے اڑاتا پھروں، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہے ہوتے والدین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے، اور جو آسودہ حال ہو اس سے چاہیے کہ اس مال سے بچ کر رہے،
یعنی جو نگران ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پیسہ دیا ہے کہ وہ اپنا خرچ خود کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے مال کو تو آپ نے ہاتھ تک نہیں لگانا ہے، وہ تو صرف خرچ آپ نے اس پہ کرنا ہے، اس سے بچ کر رہے کہ وہ خود بھی کھانا شروع کر دے۔ اور جو غریب ہو تو اس کو چاہیے کہ کھائے اس میں سے مگر جائز طریقے سے، لیکن وہ جو نگران ہے اگر وہ غریب ہے اس میں اتنی وقت نہیں ہے کہ وہ ابھی اس کا خیال بھی رکھے اور اپنا بھی ذریعہ معاش وہ تلاش کرتا پھرے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس میں سے کھائے، لیکن وہ جائز طریقے سے، یہ نہیں کہ سارا ہڑپ لے۔ دیکھیں یہی تو میں بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا انصاف پسند ہے، اور جو والد ہوتا ہے وہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جو میری مرضی ہے، جو میں جس کو دوں جس کو میں نکال دوں، اور خود کو بتا بھی رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایسے مسلمان والد پر حیف ہونی چاہیے، سوچے کہ میں مسلمان کس طرح کا مسلمان ہوں کہ میں سارا کسی ایک کو دے رہا ہوں، باقی تو کہتا ہوں کہ تم نکل جاؤ، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو مسلمانی کہلوانے کا حق بھی نہیں ہے اگر وہ انصاف پسند نہیں ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جب حوالے کرنے لگو ان کے مال تو گواہ بنا لو، یعنی جب آپ وہ بڑا ہو گیا ہے آپ اس کو ان کے مال جو بچا ہوا تھا، جو ان کے والدین چھوڑ کر گئے تھے، وہ یتیم تھے، تو ان کے مال جب ان کے حوالے کرو تو ایک گواہ بنا لیا کرو، پھر گواہوں کے سامنے ان کو دے دو کہ بھئی یہ اتنا مال تھا جو چھوڑا تھا اس کے والدین نے، تو میں نے نگران کے طور پر یہ کام کیا، اب یہ بچ گیا ہے، یہ ان کے میں یہ حوالے کر رہا ہوں، یہ گواہ کے سامنے اس کام کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر آگے بتا رہے ہیں اور کافی ہے اللہ حساب لینے کے لیے، گواہی کے لیے اللہ ہی بہت بڑا ہے، تو آپ سے وہ حساب لے سکتا ہے، لیکن دنیا داری کا کچھ اصول ہے، تو اصول کے طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی اور کے سامنے بھی اس کو بتا دیا کرو۔ اسی لیے قیامت کے دن جب گواہ اور بھی جو ہوں گے نا، جو شاہد جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے، تو وہ ایک دوسرے پر ویسے بھی گواہی دیتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی گواہی تو سب سے بڑی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب پر نگران ہے، ہر بندے کے کام کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بتایا ہے کہ آپ کسی کو حوالے کرو تو وہ آپ کسی کو بنا لو گواہ، ورنہ اللہ تو گواہ ہے ہی ہے، اللہ کو تو سب پتا ہے، اور اللہ حساب بھی لے گا، یہاں نہیں لے گا، قیامت کے دن لے گا، اللہ حساب لے گا۔ یہ جو بندے، تبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بچو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، اور مسلمانی کا کلمہ پڑھ کے آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے ہوتے ہو، پیروں فقیروں سے تو آپ بڑے ڈر رہے ہوتے ہو، اسی کا کوئی آپ نے کوئی باس باسی ہو تو مجال ہے کہ کوئی تنکا آپ اس کا کھا لو، اللہ کا مال تو اپنا سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہو، ہڑپ کر رہے ہوتے ہو، اللہ کے احکام کو ایسے پسے پوچھ ڈال رہے ہوتے جیسے بس کچھ کوئی بات ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بچو اللہ سے۔ تو پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں بتا رہے ہیں مردوں کے لیے حصہ ہے اس کے ترکے میں جو چھوڑیں والدین اور قریبی رشتہ دار، یعنی قریبی رشتہ دار میں بہن بھائی وغیرہ ہو جاتے ہیں، یہ قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑتے ہیں یا والدین جو مال چھوڑتے ہیں تو ان میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی ان کا حصہ ہے، جو چھوڑے والدین اور قریبی رشتہ دار، وہ ترکہ کم ہو یا زیادہ، یہ حصہ مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے، اس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے، لہذا مسلمانوں کو بھی جب حصے ہونے چاہیے تو کچھ لوگ جس طرح بیٹیوں کو نہیں دیتے یا بھائی اپنی بہنوں کو نہیں دیتے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ
کہ کچھ کام جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو حد مقرر کیا ہے اس کو تو آپ ایسے کھا رہے ہو، ایسے نہیں مان رہے ہو جیسے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اور کچھ احکاموں کو تو ایسے چمٹ جاتے ہو جیسے ان کو نہیں مانو گے تو آپ پر کوئی بڑی آفت آ جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ وہ جو کام ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکاموں پر اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ کا چھوٹا حکم ہو یا اللہ تعالیٰ کا بڑا حکم ہو، ہر حکم پر اللہ تعالیٰ کے آپ کو لبیک کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیا بتایا ہے۔ قانون اپنی جگہ پہ، قانون آپ سے اگر کوئی کام کروا لے گا تو یہاں وہ زبردستی بھی کرا لے گا، تو آخرت بھی سنورے گی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے آگے چل کے حساب دینا ہے۔ مثال کے طور باپ نے بیٹوں کو دے دیا، بیٹیوں کو نہیں دیا، تو کھا تو بیٹے گئے، حساب تو اس کو بھی دینا پڑے گا، والد کو زیادہ حساب تو اس کو دینا پڑے گا، بیٹوں کو بھی دینا پڑے گا کہ باپ نے ان کو کیوں نہیں بتایا۔ لیکن بزت اگر باپ ہے تو بندہ کیا کرے گا اس کو؟ تو باپ کو کہنا چاہیے کہ بھائی نہیں، اگر وہ پہلے دے رہا ہے لے رہے ہیں تو بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم بہنوں کا کیوں کھا رہے ہیں، کتنا کھائے گا، لاکھوں کے حساب سے کھائے گا اور کیا کھائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اپنی آخرت اس نے تو گوا دی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو حکم سمجھیں، اس پر چلیں، اس پہ ایسے نہ سمجھیں کہ کیا ہو جا کیا ہوگا کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کافر بن گئے، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو آپ نے بالکل کوئی وقت ہی نہیں دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو آپ نے وقت نہیں دیے، اللہ تعالیٰ کے کہنے کو آپ نے کچھ نہیں سمجھا، تو آپ پھر مسلمان کس طرح کے بنیں گے؟ پھر آپ مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہو، پھر آپ مسلمانی کو اپنے کو جو نا سائڈ پہ لگا رہے ہو۔ لہذا ایسے الفاظ، ایسے کام کرنے سے پہلے آپ لاکھ بار سوچیں کہ کہیں میں مسلمانی سے تو نہیں جا رہا۔ لہذا قرآن کو سمجھیں اور اس پر چلنے کی ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔